وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یورپین اور ہندوستان کے قلم فروش تاریخ دانوں اور شدت پسندوں ہندو لیڈرز نے متحدہ ہندوستان اور مغل امپائر کے چھٹے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو جتنا بدنام اور رسوا کیا ہے، اس کی مثال ہندوستان کی تاریخ کے اندر ملنا بہت مشکل ہے۔ اس مسلسل نفرت اور جھوٹ پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کی برین واش ہندوستان کے نوجوان کو ہندو کا یا پھر اپنا سے زیادہ بڑا دشمن مانتی ہے، اس لیے کہ اورنگزیب عالمگیر نے ہندوؤں کو ہزاروں مندروں کو توڑوا دیا، بہت سی ہندوؤں کو زبردست مسلمان بنایا اور لاکھوں ہندوؤں کو بلا وجہ صرف اس بات پر قتل کر دیا کیونکہ وہ ہندو تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی ظالم، خود عرض اور مکار قسم کا انسان تھا۔ انہیں ایسا کوئی برتر قسم کا الزام نہیں جو کہ آج کے ٹائم کے اندر اورنگزیب عالمگیر پر ہندوستان میں لگایا جاتا ہو، اور یہ نفرت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ تاریخ کی کتابوں سے مغل امپائر کی مکمل تاریخ کو ہی نکالا جا رہا ہے۔ دلی میں چند کلومیٹر پر مشتمل ایک چھوٹی سی سڑک اورنگزیب عالمگیر کے نام سے منسوب تھی، لیکن یہ نسبت بھی فرد پرستوں کے دلوں میں کانٹا بن کر چھپ رہی ہے اور اس کا نام بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر تاریخ اور حقیقت اس بات کا الٹا ہے، اور یہ نفرت اور پروپیگنڈے صرف اس لیے ہے کہ وہ ایک ایسا مسلمان حکمران تھا جو کہ اکبر کی طرح بے دین اور جہانگیر کی طرح مذہبی معاملات کے اندر لاپرواہ تھا، بلکہ اسلامی قانون کا سختی سے پابند تھا۔ اس کا دور ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بہترین، پرامن اور امیر ترین دور تھا، اور ہندوستان دنیا کا ایسا ملک تھا جو دنیا کے اور کسی ٹائم کے اندر انگلستان کا یا پھر انگلینڈ کا کنٹریبیوشن تھا صرف اور صرف 2%، اور ظاہر ہے کہ اس کی مثال آج کی شدت پسند، قوم پسند اور مذہب پسند لیڈر اپنی عوام نہیں دے سکتے کہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر اس مغل مسلمان شہنشاہ کے دور کے اندر سب سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ ہندوستان کی عوام بنا کسی مذہب کے فرق کے کتنا خوشحال تھی۔ اب آج کے ٹائم کے اندر ہندو لیڈرز اپنی عوام کو یہ سب باتیں نہیں بتاتے کیونکہ ان دو قوموں یعنی ہندو مسلمان کے آپس سے اتحاد کو توڑ کر اور نفرت پھیلا کر ان کو اپنی عوام سے جذبات ہی دیش بھکتی یا پھر مذہبی کے نام کے ووٹ ملتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی زندگی کے متعلق اصل سچائی اور ان پر لگائے جانے والے الزامات کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے آپ کبھی نہ جان پائیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا جس کی پیدائش 3 نومبر 1618 اور وفات 3 مارچ 1707 عیسوی کو ہوئی۔ اس کی وفات سے مغل سلطنت زوال کا شکار ہو گیا۔ اورنگزیب کے دور کے اندر ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا، اور اس نے ہندو اور مسلمانوں کی فضول رسم کو ختم کیا، فحاشی کو ختم کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر آرائش کو ممنوع قرار دیا، شراب، افیون اور بنگ کو بند کروا دیا، درشن جلوکا کی رسم کو ختم کیا اور بادشاہ کو سلام کرنے کا ادب کا اسلامی طریقہ رائج کیا، یعنی سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا سب ختم ہو گئے۔ جیسا کہ اکبر بادشاہ کے دور کے اندر تو بادشاہوں کے اس کی رعایا نے ادب کے طور پر خدائی سمجھ لیا تھا، کھانے کی چیزوں پر ہر طرح کی ٹیکس کو ہٹا دیا، بہت سی ٹیکسوں کو معاف کروا دیا جن کا تعلق ہندو سے تھا، جیسا کہ گنگا پوجا ٹیکس، گنگا اشنان ٹیکس اور گنگا میں مردوں کو بہانے کا ٹیکس، سستی جیسی جیلانی رسم کو ختم کیا۔ اور اورنگزیب کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ ہندو کے سب سے بڑے دشمن تھے کیونکہ انہوں نے ہزاروں مندروں کو ہندو دشمنی کے اندر نہ صرف توڑوا دیے بلکہ ہندوؤں کا قتل عام بھی کیا۔ پر حقیقت آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ اورنگزیب نے بے شک مندر توڑوائے، مگر صرف ایسے علاقوں کے اندر جہاں پر ان کے خلاف بغاوت زوروں پر تھی، اور یہی مندر اس بغاوت کے اندر منصوبہ بندی کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے۔ جب راٹھور نے بغاوت کی تو ان کے مندر توڑوائے، سعودیہ نے جب بغاوت کی تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، جب جٹوں نے بغاوت کی تو متھرا اور بنارس کے اندر مندر توڑ دیے گئے۔ لیکن جس علاقوں کے اندر کوئی بغاوت نہیں تھی وہ سکون تھا، ایسے علاقوں کے اندر نہ صرف مندروں کو دی جانے والی گرانٹ برقرار رکھی بلکہ ان جگہوں پر خود نئے مندر بھی بنوائے۔ مندروں کی جتنی بڑی تعداد کو اورنگزیب عالمگیر کے ٹائم کے اندر گرانٹ دی جاتی تھی، اتنی بڑی تعداد کے اندر مندروں کو اکبر کے دور میں بھی کبھی گرانٹ نہیں دی گئی تھی۔ حالانکہ اکبر ہندوؤں کے نزدیک بہت ہی سیکولر اور ان کے خواہ مانے جاتے تھے۔ اورنگزیب پر ہندو قوم کو ختم کرنے کے الزامات کی حقیقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا فوجی سپہ سالار تھا راج جیت سنگھ۔ جب تک راج جیت سنگھ زندہ رہا اورنگزیب عالمگیر نے جنگی معاملات کے اندر اس ہندو جرنیل کے مقابلے میں کسی مسلم سے پسلار کا اعتبار نہ کیا، یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر
عالمگیر نے اپنے ماموں شائستہ خان کو دکن سے ہٹا کر شیواجی کے مقابلے کے لیے راج جے سنگھ 665 کے اندر بھیجا، جو یہ بتاتا ہے کہ اگر اورنگزیب عالمگیر نسل پرستانہ سوچ کا حامل تھا تو ایک ہندو کی سرگوبی کے لیے کبھی دوسرے ہندو کو نہ بیچتا۔ راجہ جسویر سنگھ، جس کے بارے میں مشہور تھا اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کا سب سے پرانا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اورنگزیب عالمگیر نے کابل جیسا اہم ترین صوبہ اس کے حوالے کیا تھا، جہاں پر 100% کٹر مسلمان تھے۔ کوئی نسل پرستی بادشاہ ایسا کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر کی جنگی سرگرمیوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے 50 سالانہ جنگی جدوجہد کے دور کے اندر راجپوت ان کے فوج کا حصہ رہ کر لڑتے رہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں پر تو وفاداری کا شک کیا، لیکن کسی راجپوت کی طرف سے کسی بھی قسم کا شبہ ان کے دل میں کبھی نہیں آیا۔ اورنگزیب کے دور کے اندر جتنی بڑی تعداد کے اندر ہندوؤں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا گیا تھا، اس کی مثال مغل شہنشاہوں کے پورے دور میں نہیں ملتی، کیونکہ تمام بڑے عہدوں پر موجود لوگ یا تو ہندو تھے یا راجپوت۔ اورنگزیب کے وزیر خزانہ ایک ہندو تھے جن کا نام راجہ گو ناتھ سنگھ گجرات اور دکن جیسے اہم صوبوں کا انتظامات اور ان کا کنٹرول جسونت سنگھ اور مرزا راجے سنگھ کے حوالے تھا۔ حالانکہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، چاہے وہ چندر گپت موریہ ہو یا پھر مغلوں کے اکبر یا اورنگزیب، ان کے لیے کوئی رشتہ معنی نہیں رکھتا تھا، بلکہ اپنی سلطنت کو بڑھانا اور اس کی مضبوطی ان کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ لیکن اورنگزیب کے دور حکومت کے اندر ہندو عہدیداروں کا پرسنٹیج 33% تھا، جنہیں ان کی صلاحیتوں کی پر دربار میں خاص جگہ دی گئی تھی۔ جیسا مان سنگھ کے پاس صلاحیت تھی تو اکبر نے انہیں دربار کے اندر ملازمت پر رکھا۔ بغاوت کے بعد اورنگزیب عالمگیر کی فوج نے مراٹھا سلطنت کی بانی چھترپتی شیواجی مہاراج کے بیٹے سمبھاجی کو قتل کرنے کے بعد ان کے کمسن لڑکے ساہو جی کو مغل دربار کے اندر لا کر انہیں ایک ہندو راجکمار کی طرح پالا پوسا اور فرمان جاری کیا کہ اس بچے کی ایسی ہی پرورش کی جائے جیسے کہ ایک ہندو راجکمار کی ہوتی ہے۔ سوج فرمان کے مطابق ساہو جی کو مغل دربار کے اندر ایک ہندو راجکمار کی طرح تعلیم دی گئی، ہر ایک سہولت فراہم کی گئی اور بعد میں یہی ساہو جی اپنے باپ دادا کی مراٹھا سلطنت کا شہنشاہ بنا۔ عام طور پر حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کو گفٹ کے نام پر رشوت یا پھر کرپشن کا پیسہ دیا جاتا تھا، جو کہ اس زمانے کے اندر نذرانہ یا تحفہ کہہ دیا جاتا ہے، جو کہ عام طور پر اپنے انلیگل کاموں کو کرانے کے لیے دیا جاتا تھا۔ اس زمانے کے اندر اورنگزیب نے نذرانوں پر پابندی لگوا دی، کرنسی پر کلمہ لکھنے سے منع کیا تاکہ اس کی توہین نہ ہو۔ اس بات کی انتہائی کوشش کی گئی کہ مظلوموں کے لیے انصاف حاصل کرنا آسان ہو جائے، اور اس لیے روزانہ 2 یا 3 بار اپنے دربار کو عام کرنا یہ اورنگزیب کی سوچ تھی، اور یہاں پر حاضری کے اندر کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہر چھوٹا بڑا غریب امیر مسلمان غیر مسلم بے تکلف ہو کر اپنی فریادوں کو پیش کر سکتا تھا اور بنا کسی تاخیر کے اس کو انصاف فراہم کیا جاتا۔ کئی بار انہوں نے اس وقت کے شہزادوں اور بڑے طبقے کے لوگوں کے خلاف بھی ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ اورنگزیب ایک بہت اچھے مسلمان اور حکمران تھے، لیکن وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، لہذا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کئی غلط فیصلے کیے ہیں، بہت سی غلطیاں بھی کی ہیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کے جو الزام ان پر لگا کر ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، اس کا شکار آج ہندوستان کے اندر ہر مسلمان حکمران ہے، جس کا اندازہ آپ ہندوستان کے ہسٹری فلموں کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں، جن پر واضح طور پر پروپیگنڈا کا لیبل لگا ہوا ہے۔ اورنگزیب پر سب سے بڑا الزام اپنے باپ اور بھائیوں کو قید کر کے اندر ڈالتا تھا، حالانکہ یہ رسم بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور اورنگزیب کو یہ پتا تھا کہ اگر ان کا کوئی بھائی اور اقتدار میں آتا ہے تو ان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ان کا رجحان مذہبی بھی سائد پر ذرا زیادہ تھا۔ لیکن اس بغاوت کا الزام صرف اور صرف اورنگزیب پر ڈالا بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ مغل سلطنت کے اندر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا تھا، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اورنگزیب نے زراعت کو ترقی دی، پرانی سڑکوں کو تعمیر کروائی، عبادت گاہوں کی تعمیر اور جاگیروں کے عطیہ وغیرہ کے جو رفاہی کام کیے،
ان کے علاوہ مختلف دوسرے میدانوں کے اندر جو خدمتیں انجام دی ہے وہ کسی مسلمان کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے تھی اور بے مثال تھی۔ ان کی رحم دلی، انصاف کرنے کی اور معاف کرنے کی عادت کا ان لوگوں نے بھی اعتراف کیا، جو کہ ان کو خشک مزاج، ناروا یا سخت گیرا حکمران قرار دیتے تھے۔ اس نے ہمیشہ اپنے حریفوں کے ساتھ، خواہ مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم، سنی ہو یا شیعہ، پٹھان ہو یا پھر مراٹھے اور راجپوت، زیادہ سے زیادہ صلح اور درگزر کی پالیسی اختیار کی، خود بار بار معاف کیا اور اس کے بیٹے کو گلے لگایا۔ یا اس کی سب سے بہترین مثال ہے، لیکن افسوس کہ انگریزوں نے ہندوستان کی دو بڑی قوموں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار قائم کرنے کی جو منصوبہ بندی کی، ان میں مغلوں دور حکومت میں سب سے زیادہ اورنگزیب عالمگیر کو اپنا دشمن یا پھر اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہوئے ان کے بارے میں بے تحاشا غلط فہمیاں پھیلائی۔ بعض رائٹر نے تو ان کا اعلی کار بنتے ہوئے ایسی کتابیں لکھی ہے جن کو تاریخ اور اصل حقیقت کی بجائے ان کی اپنی دماغ کی کہانیاں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ انہوں نے ایسی بے بنیاد باتیں لکھی جن کا حقیقت اور واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ اورنگزیب کو ایک ہندو دشمن حکمران کی حیثیت سے پیش کیا گیا اور اس کے لیے اورنگزیب اور شیواجی کے جنگ کو بنیاد بنا دیا گیا، حالانکہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی نہ کہ مذہبی۔ شیواجی جو مغلوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑاتے کرتے، وہ گاؤں کے گاؤں لوٹ لیا کرتے، قلعوں کو، تخت و تاج کو بالکل رون دیا کرتے، اس بات کی پرواہ کی بغیر کہ کون سا شخص مسلمان ہے اور کون ہندو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی اورنگزیب مند شکن اور بد شکن ہوتا، جو غلط ہے، تو کیا اتنی بڑی سلطنت کے اندر کتنے پرانے اور بڑے مندر جو کہ اس وقت موجود تھے کہ آج بھی موجود ہوتے؟ اگر اورنگزیب نے ہندوستان کے اندر لاکھوں ہندو کو مسلمان زبردستی کیا ہوتا تو کیا آج بھی ہندوستان کے اندر اتنی بڑی زیادہ تعداد کے اندر ان کی آبادی موجود ہوتی؟ آپ لوگ شاید یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ اورنگزیب نے جہاں پر سازشی مندر گرانے کا حکم دیا، وہیں پر سازشی مسجدوں کو بھی گرانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سلطنت گوال کنڈا کے مشہور حکمران تانا شاہ نے سالہ سال شاہی محصول ادا نہیں کیا تھا اور اس نے اپنی دولت چھپانے کے لیے ایک بڑا خزانہ زمین کے اندر دفن کر کے اس پر جامع مسجد گوال کنڈا کو تعمیر کر دیا تھا۔ اورنگزیب کو خبر ملی تو اس نے سازشی مسجدوں کو گرانے کا حکم دیا اور اس خزانے کو عوام کے کاموں پر خرچ کیا۔ اور آخر میں اگر آپ اورنگزیب عالمگیر کی اصل لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ان کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو علامہ شبلی نعمانی کے اورنگزیب عالمگیر کتاب پر ایک نظر ضرور ڈالیں۔ تو دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اور آخر مار سے پھر سے درخواست ہے کہ دی وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔